تیسری بڑی مشکل اس شور شرابے کے پس پردہ کچھ ناپاک گروہ کے ناپاک عزائم نظر آتے ہیں۔ ارباب علم و عقل اور صاحبان مطالعہ کی توجہ ایک اہم نقطے اور پس پردہ سازش کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ میرے سنی المذہب اہل سنت والجماعت بھائیوں، شاید آپ کے علم میں ہو کہ 10ویں محرم الحرام کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سارے اعمال عاشوراء کی عبادات کے حوالے سے مشہور کیے جاتے ہیں۔ وہ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو عام طور پر خوشیوں اور عیدوں کے موقع پر انجام دیے جاتے ہیں، مثلا نیا لباس پہننا، خوشبو لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، بناؤ سنگار کرنا، اہل و عیال اور بچوں کو اچھے اچھے کھانے کھلانا اور پکانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو عیدوں کے موقع پر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے بڑے بڑے سنی علماء و فقہا نے، حتیٰ وہ علماء کہ جو ہماری مخالفت میں شہرت یافتہ ہیں، انہوں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ سب کچھ اہل البیت علیہ السلام کی دشمنی میں کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام بدعات ہیں جو شیعہ دشمنی اور آل امیہ و آل زیاد کو خوش کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں۔ وہ علماء کہتے ہیں ان کا اسلام سے یا اسلامی عبادات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سلسلے میں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، مجموعۃ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ کا مجموعۃ الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 166 میں علامہ ابن تیمیہ وہ لکھتے ہیں کہ فعارض ہؤلاء قوم اما من النواسب المتعصبین علی الحسین و اہل بیتہ و اما من الجہال۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ اعمال عام کرنے والے یا وہ لوگ ہیں کہ جو جاہل تھے، یا وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہل البیت کے دشمن اور متعصب لوگ تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ فوضع الآثار فی شعائر الفرح والسرور یوم عاشوراء کل اکتحال والاختضاب وتوسیع النفقات علی العیال وطبخ الاطعمة الخارجة عن العادت ونحو ذلك مما یفعل فی الاعیاد والمواسم فصار ہؤلاء یتخذون یوم عاشوراء موسما کمواسم الاعیاد والافراح۔ یہاں تک یہ ان کی عبارت ہے مجموعہ فتاوی کی۔ آگے اسی طرح منہاج السنہ میں ان کے الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ حدیث عاشوراء وَالَّذِي صَحَّ فِي فَضْلِهِ هُوَ صَوْمُهُ وَأَنَّهُ يُكَفِّرُ سَنَةً وَإِنَّ اللَّهَ نَجَّى فِيهِ مُوسَى مِنَ الْغَرَقِ وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرٍ وَبَيَّنَّا أَنَّ كُلَّ مَا يُفْعَلُ فِيهِ سِوَى الصَّوْمِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ لم یستحبها احد من الائمۃ۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اعیاد، عیدوں اور خوشیوں کے حوالے سے اعمال یا افعال بڑھائے ہیں، یہ سب کے سب ناپسندیدہ بدعت ہیں، اور ہمارے علماء اور ائمہ میں سے کسی نے بھی ان اعمال کو کہ جن کو انہوں نے مستحب قرار دیا ہے، ہمارے علماء نے ان کو مستحب نہیں قرار دیا۔ مثلا اکتحال
والخضاب وطبخ الحبوب واکل لحم الاضحیۃ والتوسیع فی النفقۃ وغیر ذالک واصل ھذا من ابتداء قتلۃ الحسین ونحوہم منہاج السنہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 151 کی یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے۔ اسی طرح عینی نے عمدۃ القاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 347 میں یہ لکھا ہے کہ اتفق العلماء علی ان صوم یوم عاشوراء سنۃ ولیس بواجب نعم اختلق اعداء اہل البیت، دشمنان اہل البیت نے کچھ چیزیں گھڑی ہیں احادیثہ فی استحباب توسعت کہ اہل عیال اپنے بچوں پر وسعت کریں کھانے میں، ان کے لیے کھانے طرح طرح کے کھانے بنائے جائیں جس طرح عید کے موقع پر ہوتا ہے، اس کے فضل میں احادیث انہوں نے گھڑی ہیں۔ یوم عاشوراء والاغتسال والخضاب والاکتحال ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 220 میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے وقد عاکس الرافضۃ والشیعۃ یوم عاشوراء النواسب من اہل الشام فکانوا الی یوم عاشوراء یطبخون الحبوب ویغتسلون ویتطیبون ویلبسون افخر ثیابہم وَيَتَّخِذُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا يَصْنَعُونَ فِيهِ أَنْوَاعَ الْأَطْعِمَةِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَالْفَرَحَ کہ رافضہ یعنی شیعہ کی دشمنی میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے اعمال کا اضافہ کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے کتاب الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 میں کہا ہے کہ قد تمذہب قوم من الجہال بمذہب اہل سنت فقصدوا غیظ الرافضۃ فوضعوا احادیث فی فضل عاشوراء ونحن من الفریقین ونحن براء من الفریقین۔ ان تمام عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مظلوم کربلا اور اہل البیت علیہ السلام کے دشمنوں یا چند جہالا جنہوں نے مذہب اہل سنت کا لباسہ اوڑھا ہوا ہے، روافض و شیعہ کی دشمنی میں ان کے برعکس عاشوراء کے فضائل میں احادیث گھڑی ہیں جن میں عاشوراء کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے اور نئے فاخرانہ لباس زیب تن کرنے، خوشبو لگانے، آنکھوں کو سرما سے زینت دینے، اچھے اچھے کھانے پکانے، خضاب لگانے اور ہر اس کام کے فضائل بیان کیے ہیں جو عیدوں اور خوشیوں کے موقعوں پر انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری شخصیات مثل جناب موسیٰ کی نجات کا دن قرار دیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ تمام اعمال بدعت اور ناپسندیدہ ہیں جن کے استحباب پر کسی امام نے ائمہ میں سے کسی ایک کا قول بھی وارد نہیں ہے۔ یہ تمام بدعات امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ علامہ عینی نے بھی کہا ہے کہ یہ اعدائے اہل البیت کی من گھڑت چیزیں ہیں، اور علامہ جوزی نے کہا ہے کہ، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی بڑی لطیفے والی بات ہے کہ عداوت اہل البیت میں علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ عداوت اہل البیت میں یوں اندھے ہو گئے ہیں کہ شعور کو استعمال کرنا بھی بھول گئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ عاشوراء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن سب سے پہلے خلق کیا ہے وہ عاشوراء کا دن تھا۔ عاشوراء کا دن پہلے خلق کیا ہے۔ عقل کے اندھو عاشوراء یعنی 10واں، اور 10واں پہلے 9 اعداد کے بغیر 10واں کیسے بن سکتا ہے؟ جب یہ اول ما خلق اللہ ہے تو پھر یہ پہلا ہے، اور اگر 10واں عاشوراء ہے تو پھر اول ما خلق اللہ یعنی پہلا نہیں ہے۔ اس لیے
علامہ جوزی نے کہا ہے کہ ہم ان سے اپنی براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ یوم عاشورہ کے روزے پر بھی جو اتنا زور دیا جاتا ہے، اب یہ آپ کے سامنے حقیقت آ گئی کہ روزہ جو عاشورہ کا ہے، اس پر زور دینے والے افراد جو ہیں، یہ جو گروہ ہے، یہ جو فرقہ ہے، ان کے بارے میں انہی کے علماء، معتبر ترین علماء نے ان کے بارے میں کن آراء کا اظہار کیا ہے؟ انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جو بدعات پیدا کرتے ہیں، جو من پسند چیزوں پر فضائل کی احادیث گھڑتے ہیں، بدعات ان کا مشغلہ ہے۔ اسی دن کے لیے انہوں نے اور بھی اعمال وضع کیے ہیں اور اس پر احادیث، ان کے فضائل کو بیان کرنے والی احادیث بھی گھڑی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مفادات کی خاطر دین میں من پسند اضافے کرتے رہتے ہیں۔ یوم عاشورہ کے روزے پر بھی جو اتنا زور دیا جاتا ہے اور اس کے رکھنے پر جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، وہ اسی قسم کے گروہ کی جانب سے ہے، جن کے بارے میں آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ اہل سنت نے کہا ہے کہ انہوں نے مذکورہ بالا اعمال دشمنی اہل بیت اور بغض شیعہ میں خود گڑے اور عام کیے ہیں، تاکہ یزید و آل امیہ کے سیاہ کرتوتوں پر پردہ ڈالا جا سکے اور مسلمانوں کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ مگر افسوس، ان کی یہ کوشش اس حد تک تو کامیاب ہوئی کہ جیسے ہی عاشورہ محرم کا دن آتا ہے، سوئے ہوئے مسلمان سارے محرم اور شعبان وغیرہ کے روزے بھول کر عاشورہ کے روزے کی نسبت، عاشورہ کے روزے کی سنت کی رٹ لگا دیتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ بھی قبرستان نہ جانے والے لوگ بھی عاشورہ والے دن نواسہ رسول کی صف اعضاء کو چھوڑ کر قبرستانوں کا رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کتاب الخطۃ المقریزیہ میں درج ایک روایت میں ہے کہ اول من احتفل بهذا اليوم الحجاج بن یوسف الثقفی فی ایام عبد الملک بن مروان، کہ سب سے پہلے جس نے اس دن یعنی عاشورہ محافل و خوشیوں کا انعقاد کیا، وہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف ثقفی تھا۔ مقریزی مزید لکھتے ہیں کہ بنی ایوب کے بادشاہ جنہوں نے فاطمیوں کی حکومت ختم کی تھی، وہ عاشورہ والے دن کو جشن کے طور پر مناتے تھے۔ اس دن اقسام کے کھانے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، آنکھوں میں سرما لگاتے اور بناؤ سگار کیا کرتے تھے۔ مگر علامہ ابن حجر مکی بھی ان کی مذمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خلاف سنت ہے، سنت ان کے ترک میں ہے، یعنی عاشورہ کے دن نہ اچھا لباس پہنا جائے، نہ خوشیاں منائی جائیں۔ عاشورہ کا روزہ عام کرنے اور اس پر میڈیائی زور لگانے والے بھی یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ابن تیمیہ جیسے عالم نے کہا ہے کہ انہوں نے دشمنی اہل البیت میں کئی اعمال خود بنائے اور گھڑ لی ہیں، یعنی ان کے پس پردہ عزائم کی صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ آل محمد علیہ السلام کے دشمن اور آل امیہ و آل زیاد کے نمک خوار ہیں جو دین میں بدعات پیدا کرتے ہیں۔ روزے عاشورہ کے پیچھے بھی عزائم یہی نظر آتے ہیں کہ لوگوں کو واقعہ عاشورہ سے دور کیا جائے، مظلومیت آل محمد اور امام حسین علیہ السلام کو چھپایا جائے اور یزید و آل امیہ کے سیاہ کرتوتوں پر پردہ ڈال دیا جائے۔ ان کے پس پردہ ناپاک عزائم کی یہ دلیل ہے کہ ایک ایسا روزہ جس کا ثبوت مان بھی لیا جائے تو صحابہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، بلکہ عبداللہ ابن عمر جیسے اصحاب اس روزے کو مکروہ یا حرام سمجھتے ہیں۔
اسی طرح ثواب میں اور روزے بھی ہیں جو اس روزے سے اہمیت میں زیادہ ہیں، ان کا آخر کیوں یہ لوگ تذکرہ تک نہیں کرتے؟ اگر کرتے بھی ہیں تو عاشورہ کے روزے کی طرح زور و شور کے ساتھ نہیں کرتے۔ مثلا شعبان کے روزے، رجب کے روزے اور پورے محرم کے روزے کتنی اہمیت اور کار ثواب کی حامل ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہی عاشورہ والے روزے کی ہی حدیث دیکھ لیں، اس میں عرفہ کے روزے کا بھی تذکرہ ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 میں یوں لکھا ہے کہ عاشورہ کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف، جبکہ عرفہ کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ پچھلے سال اور اگلے سال دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین ملاحظہ فرمائیں زیادہ ثواب کس روزے کا ہے، اور بتائیں جس زور و شور کے ساتھ عاشورہ کے روزے پر اشتہار بازی کی جاتی ہے، کیا عرفہ کے روزے میں بھی اہتمام اتنا کیا جاتا ہے؟ جبکہ دونوں کا تذکرہ ایک ہی حدیث میں ہے۔ یہی قرائن ہیں کہ یہ سب کچھ عداوت اہل البیت علیہ السلام میں کیا جا رہا ہے۔ اے مسلمان خیال کریں کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی صف میں کہیں جا کے نہ کھڑے ہوں۔ اچھا شور ہے کہ 10ویں کا روزہ ایک لگاتار رٹ لگی ہوتی ہے، گویا 10 کے دن پر اتفاق ہے، اس حد تک رٹ لگاتے ہیں گویا کہ اتفاق ہے، جیسے اللہ کی توحید پر اتفاق ہے، رسول کی رسالت پر اتفاق ہے، مگر بمصداق بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ جب سنی کتب احادیث و فقہ کی ورق گردانی کی گئی تو دن کے لحاظ سے اختلاف ہی اختلاف نکلا، ایک رائے پر کوئی متفق نہیں، اور یہی چیز بدنیتی کی دلیل ہے کہ اختلاف کو اتفاق بنا کر پیش کر دیا۔ چنانچہ آپ اگر ملاحظہ فرمائیں، علامہ بغوی التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191 میں، اور علامہ عسقلانی فتح الباری جلد نمبر 4 میں، علامہ شوکانی نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 245 میں، عبد الرزاق اپنی کتاب المصنف میں جلد نمبر 4 میں صراحت کرتے ہیں کہ عاشورہ سے مراد اکثر 10 محرم اور بعض 9 محرم کا دن لیتے ہیں۔ ان قائلین میں سے ایک علامہ ابن حزم بھی ہیں۔ علامہ ابن حزم بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 17 میں لکھا ہے کہ عاشورہ وہو التاسع من المحرم، کہ عاشورہ 9 محرم کا دن ہے، اور ابن عباس کی تو امام بخاری نے 9 کی ہی حدیث بیان کی ہے۔ اس لیے عداوت اہل البیت میں کیا گیا کوئی کام بھی حرام اور ناجائز ہے، باطل ہے اور منہ پر دے مارنے کے لائق ہے۔ اے مسلمان، کیا تو یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ خدا تجھے اس عمل پر ثواب دے جو اہل البیت اور آل محمد کی دشمنی اور ان کے بغض میں انجام دیا جائے؟ قطعاً ممکن نہیں۔ آخری بات یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ مخلوق یعنی آل محمد اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل البیت نے عاشورہ کے روزے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور خوشی و عید کے عنوان سے اس روزے کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اہل البیت ادرا بما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، پیغمبر کے اہل البیت ہی بہتر جانتے ہیں
کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، تو جب انہوں نے عاشورہ کے روزے سے ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ایسا ایک نہیں، ایسے ہزاروں روزے بھی رکھ لیے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے تو بسم اللہ، شوق پورا کر لے، پھر قیامت کے دن نتیجہ خود دیکھ لے گا۔